بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ تمام قسموں کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہیں، جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہوں اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر۔ محترم سامعین، عزیز ماں بہنوں، قرآن مجید میں دو واقعات کا آپ کو کثرت سے تذکرہ ملے گا۔ ایک حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس، اور دوسرا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون۔ قرآن مجید نے کرداروں کو ہائی لائٹ کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد ایک مدت تک کے لیے ان کے پتلے کو جنت میں چھوڑ دیا۔ ابلیس اس پتلے کے پاس آیا اور آنے کے بعد چکر لگانے لگا، اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا ہے۔ چکر لگانے کے بعد اسے بجا کر دیکھا تو آواز کھنکھنانے کی آئی، اس کا مطلب اندر سے کھوکھلا ہے۔ ابلیس کتنا ذہین ہے، اس نے جملہ کہا۔ اس پوری روایت کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الخلق کے اندر نقل کیا، کتاب بدء الخلق میں۔ وہ ایک جملہ کہتا ہے، ان اللہ خلق خلقا لا یتمالک۔ اللہ نے ایک ایسی مخلوق کو پیدا کیا ہے جسے اپنے آپ پر قابو نہیں ہوگا۔ انسان خوشی میں بھی بے قابو ہوتا ہے، غصے میں بھی بے قابو ہوتا ہے، غم میں بھی بے قابو ہوتا ہے، اسے کنٹرول نہیں رہتا۔ اسے اپنے آپ کے پر قابو رکھنا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور ہمیں جتنی بھی تعلیمات دی گئی ہے دراصل و کنٹرول کی، قابو میں رکھنے کی۔ اور روزے جیسی عبادت تو بالخصوص ہمیں بھوک کے پر کنٹرول کرنے، غصے پر کنٹرول کرنے، خواہشات پر کنٹرول کرنے، برداشت۔ اگر یہ برداشت ختم ہو جائے تو انسان بے قابو ہوتا ہے اور اس کے لیے مسائل بہت کھڑے ہوں گے۔ اور ابلیس اسی چیز کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ کرتا کچھ نہیں ہے، صرف وسوسے ڈالتا ہے، ہمیں ذہنی اعتبار سے ڈسٹرب کرتا ہے۔ اور جب آخرت میں جہنم میں سارے جہنمیوں کو ڈال دیا جائے گا، سورہ ابراہیم کے اندر پوری تفصیل بیان کی گئی، تو وہاں پر ابلیس خطاب کرے گا سارے جہنمیوں سے، اس لیے کہ سارے جہنمیوں کو جہنم میں داخل کرنے کی بنیادی وجہ وہی ہوگا۔ وہ خطاب کرے گا کہ اللہ نے مجھ کو اختیار دیا تھا تم کو بہکانے کا، میں نے بہکایا، لیکن میں نے صرف تمہیں بہکایا تھا، تمہیں وسوسہ ڈالا تھا، میں نے تمہارے کان پکڑ کر، تمہارے ہاتھ پکڑ کر گناہ کی طرف نہیں لے کر گیا۔ مجھے دوش مت دو، میرا جتنا کام تھا اتنا کیا، آگے کا کام تم نے کیا ہے۔ وسوسے کی بنیاد کے پر غلط کام کرنا، گناہ کے اندر پڑنا تمہاری اپنی غلطی ہے، میری غلطی نہیں ہے۔ وہ صاف وہاں پر کہے گا، حقیقت بھی یہی ہے۔ وہ صرف وسوسہ ڈالتا ہے، ذہن کے اندر خناس پیدا کرتا ہے۔ خناس کا مطلب ہوتا ہے بار بار پلٹ کر آنے والا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ اعوذ باللہ پڑھ لیا تو ہمیشہ کے لیے بھاگ جائے گا، بلکہ اس کا اثر جیسے ہی ختم ہوگا پھر آئے گا، پھر آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو جب اپنے مشن سے باز نہیں آ رہا ہے تو ہم اپنے صراط مستقیم کے مشن سے کیوں باز آئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جستجو محنت کی انسانیت کو صحیح راستے، صحیح ڈگر کے پر رکھنے کی، کہا کہ میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کر جہنم کی آگ سے کھینچ رہا ہوں اور تم ہو کے اس میں گرتے چلے جا رہے ہو۔ تو دو مشن ہے۔ شیطان کا مشن یہ ہے، ابلیس کا، کہ وہ تمہیں جہنم کی طرف لے کر جائے۔ انبیائی مشن یہ ہے کہ آپ کو صراط مستقیم کے ذریعے اللہ کی جنت، اس کی رحمت تک لے کر جائے۔ اب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کر دیا، فضیلت عطا کی علموں کی بنیاد کے پر، اور سب سے بڑی چیز تھی نام۔ وعلم آدم الاسماء کلھا۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ناموں کا علم دیا۔ نام بہت بڑی چیز ہے۔ اسم عربی زبان میں کہتے ہیں بلند،
یعنی جو دور سے نظر آ جائے، یعنی جس کے ذریعے سے فوری طور پر کسی کا پتہ لگ جائے۔ اگر انسانوں کے نام نہ رکھے جائے تو آپ کیسے بتائیں گے آپ کس سے ملنا چاہتے ہیں، وہ کون ہے؟ صرف نام ایک ایسی چیز ہے فوری طور پر آپ کسی کی شناخت کر سکتے ہیں۔ محلوں کے نام ہوتے ہیں، شہروں کے نام ہوتے ہیں، چیزوں کے نام ہوتے ہیں۔ نام کو اگر ہٹا دیا جائے تو بہت پریشانی ہوگی، پریشان ہو جائیں گے اس چیز کو بتانے کے لیے وہ کیا ہے۔ ایک پھل کا نام اگر آپ ہٹا دیں، مثال کے طور پر ایک ایسا پھل جو یہاں پر آپ کو نہیں ملتا، کسی دوسرے علاقے کا ہے، اس کا نام سے آپ واقف نہیں، کہیں آپ نے دیکھ لیا تو کتنی تکلیف ہوتی ہے آپ کو بتانے کے لیے وہ پھل ایسا تھا، اس کا رنگ ایسا تھا، اس کے بعد کہیں جا کر آپ کو پتہ لگتا ہے۔ لیکن نام ہمارے یہاں پر جن پھلوں کے نام متعارف ہیں، جانوروں کے نام متعارف ہیں، فوری طور کے پر پہچان لیے جاتے ہیں۔ تو اللہ نے نام کا علم عطا کیا، اس کے بعد فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو، اس لیے کہ فرشتوں نے اللہ کے سامنے اعتراض کیا تھا کہ اللہ اگر عبادت کی ضرورت ہے، نحنو نسبح بحمدک، ہم تو ہمیشہ تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، ونقدس لک، تیری بزرگی بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ جو میں جانتا وہ تم نہیں جانتے۔ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے چپ چاپ اللہ کا حکم تھا سجدہ کر دیا، کوئی اعتراض، کوئی نکتہ چینی نہیں۔ ابلیس اکڑ گیا، سجدہ نہیں کیا، تو اللہ نے کہا ما منعک اللہ تسجد، تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا؟ اس نے کہا انا خیر من، میں تو آدم سے بہتر ہوں۔ دین کے معاملات میں اللہ کا واضح حکم آنے کے بعد آپ کو عقل لڑانے کی ضرورت نہیں ہے، نکتہ چینیاں، بال کی کھال نکالنا، فضول قسموں کے سوالات کرنا، ہماری اپنی زبان میں جس کو کہا جاتا ہے پیڑا چھیلنا، کیا پیڑا بھی چھیلنے کی چیز ہوتی ہے؟ تو یہ بنی اسرائیلیت اور حکم کے آنے کے بعد بلا وجہ کے اعتراضات ہے، اور یہ وہاں سے ابتدا ہوئی۔ آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ نہ کرنے کی وجہ کیا بتاتا ہے؟ میں بہتر ہوں۔ بتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے سامنے اعتراض جتا رہا ہے، کیوں بہتر ہے؟ اس کی ایک وجہ تھی، اس نے قیاس کیا۔ صحیح دلیل واضح حکم کے آنے کے بعد اپنی عقل یا قیاس نہیں کیا جا سکتا ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے اول من قاس ابلیس، سب سے پہلے دلیل موجود ہونے کے بعد جس نے قیاس کیا وہ کون ہے؟ ابلیس۔ دلیل موجود ہے، آپ کو قیاس کرنے کا حکم نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس کی 3 طلاق کو 1 قرار دیا، اب آپ کو قیاس کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ایک بندوق سے 3 فائر کیا گیا تو 3 کہیں گے کہ 1 کہیں گے۔ اب وہاں پر عقل و دوڑانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم بھی عقل کے طور پر بہت کچھ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے 10 مرتبہ اپنے بچے کو پانی لانے کے لیے کہا تو وہ پانی لے کر آتا ہے 10 مرتبہ سننے کے بعد، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے 10 مرتبہ کہا ہے تو وہ 10 مرتبہ پانی لائے گا، وہ 1 ہی مرتبہ لائے گا۔ اس کو معلوم ہے کہ 10 مرتبہ بار بار اسی کا اصرار کیا گیا ہے۔ تو عقلیات اور اس طرح کے اعتراضات بہت ہے، کچھ بھی کر سکتے ہیں آپ، لیکن دین میں ان ساری چیزوں کو دخل نہیں دی گئی ہے، نہ منطق کی دخل دی گئی ہے اور نہ اس طرح کے فضول قسموں کی باتوں کو۔ وہ کہتا ہے کہ میں بہتر ہوں، آگ اوپر جاتی ہے مٹی نیچے آتی ہے، اس اعتبار سے سجدہ مٹی کو کرنا چاہیے اس لیے کہ وہ جھکتی ہے، آگ اوپر رہتی ہے۔ تو ہم بھی کہتے ہیں اگر ایک دانہ آپ لیں گے اسے آگ میں ڈالیں گے تو کیا ہوگا؟ جو ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، اور اسی دانے کو اگر آپ مٹی میں دفن کریں گے تو کیا ہوگا؟ اس میں سے پودا نکلے گا، 7 بالیاں ہوگی، 7 بالیوں میں 700 دانے ہوں گے، ایک دانے کو مٹی 700 دانوں میں تبدیل کر دے گی، تو بہتر کون ہے؟ تو اصل میں مٹی بہتر ہے، پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آگ ختم ہوتے رہتی ہے، لیکن مٹی کے اندر اللہ نے بقا کی صلاحیت رکھی ہے، بلکہ مزید عطا کرتی ہے۔ جس زمین کے پر آج ہم فصل بو رہے ہیں، اناج بو رہے ہیں اور اس سے پھل ساری چیزیں حاصل کر رہے ہیں، ہزاروں سال سے اس کے پر کھیتی ہو رہی ہے، فصلیں پیدا کی جا رہی ہے، باغیچیاں کی جا رہی ہے، لیکن کبھی کوئی کمی آپ کو نظر آئی ہے؟ نہیں، آپ کو پھل بھی دیتی ہے، سبزیاں بھی دیتی ہے، لکڑیاں بھی دیتی ہے، سب کچھ اس زمین کے ذریعے۔ بلکہ قرآن مجید ایک بہت پیاری بات کہتا ہے، الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا، کیا ہم نے زمین کو کافی نہیں بنایا؟ مردوں کے لیے بھی، زندوں کے لیے بھی۔ انسان زندہ ہے تو زمین کے پر رہتا ہے، مرتا ہے تو اس میں سما جاتا ہے، یہ زندوں کے لیے بھی کافی ہے، مردوں کے لیے بھی کافی ہے۔ بہرحال وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو راندہ درگاہ قرار دیا اور کہا
یہاں سے نکل جا۔ یعنی اللہ کے حکم کے سامنے اعتراض کرنا یہ کتنا بھی بڑا مقام ہو، ابلیس کے پاس علم بہت تھا، صلاحیت بہت تھی، سوجھ بوجھ بہت تھی، اس کے بعد بھی اللہ نے صرف اپنے حکموں کے خلاف جانے کی وجہ سے اور واضح حکموں کے خلاف قیاس کرنے کی بنیاد کے پر قیامت تک کے لیے راندہ درگاہ قرار دیا۔ اس کے بعد بھی دیکھیے ابلیسیت کیا ہے۔ ابلیسیت یہ ہے، وہ کہتا ہے ربی بما اغویتنی، اے میرے پروردگار جس کی وجہ سے تو نے مجھ کو گمراہ کیا۔ وہ غلطی مان نہیں رہا ہے، اسی کو ابلیسیت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ایک غلطی آدم علیہ السلام سے بھی کہ انہوں نے اللہ کے حکموں کے خلاف جا کر درختوں کا پھل کھا لیا۔ ایک غلطی ابلیس سے بھی، حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ کر لی، ابلیس اکڑا رہا۔ یہی ابلیسیت اور آدمیت کا فرق ہے۔ غلطی کرنے کے بعد اسے مان لینا، تسلیم کرنا، اصلاح کر لینا آدمیت ہے، اور غلطی کرنے کے بعد غلطی کو نہیں ماننا، دوسرے کو مجرم قرار دینا، دوسرے کے پر اس کا الزام ڈالنا، اکڑ جانا، یہ ساری چیزیں ابلیسیت ہے۔ یہی فرق ہے جو قیامت تک چلنے والا ہے۔ ایک کردار ابلیسیت کا ہوگا، ایک کردار آدمیت کا ہوگا۔ انہی دونوں کرداروں کے درمیان پوری انسانیت چلتی رہے گی۔ جو ابلیسیت والا کردار اپنائے گا جہنم میں جائے گا، اور جو آدمیت کے راستے کے پر چلے گا اللہ اسے اپنی جنت اور اپنی رحمت میں جگہ دے گا۔ اب جب یہ معاملہ ہوا، اس نے کہا کہ قیامت تک کے لیے مجھے مہلت ملنا چاہیے، دے دی گئی مہلت۔ اس نے کہا کہ کسی کو نہیں چھوڑوں گا سوائے تیرے چند مخلص بندوں کے۔ اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ، تم سب کو جہنم میں ڈال دوں گا، تو اپنا کام کر، میں اپنا کام کروں گا۔ اب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کر دیا، کہا کہ کھاؤ پیو رہو، صرف ایک درخت کے قریب مت جانا۔ یہ آزمائش تھی، حکمت تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اب ابلیس اتنی دور سے اسے راندہ درگاہ قرار دیا گیا تھا، اس کے بعد آدم علیہ السلام کو بہکا رہا ہے، یعنی دونوں کے درمیان ایک ربط تھا۔ وہ رابطہ کیسے تھا اللہ بہتر جانتا ہے۔ اور یہاں پر ایک بات یاد رکھیے گا کہ ہمیشہ آپ کو کوئی گمراہ کرنے والا خیر خواہ بن کر گمراہ کرے گا۔ وہ کیا کہنے لگا، وقاسمہما، دونوں کو قسم کھا کر کہتا ہے، حضرت آدم کو اور مائی حوا کو، انی لکما لمن الناصحین، میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ بہت سارے لوگ آپ کو زندگی میں اسی طرح کے ملیں گے، آپ کے لیے ہم مخلص ہیں، مخلصوں کو پہچانیے، ہم آپ کی بہتری چاہتے ہیں، آپ کی اچھائی چاہتے ہیں۔ جو خیر خواہ ہوتا ہے انہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق نے کبھی نبی کو یہ نہیں کہا کہ ہم مخلص ہیں، ہم مومن ہیں۔ وہ تو ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں ہم منافق تو نہیں ہو گئے، ڈر اور خوف ستاتے رہتا تھا۔ اور جو منافقین تھے آ کر اللہ کے رسول کے سامنے کہتے تھے کہ ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہے، قسمیں کھاتے تھے۔ مومنوں کو، مخلصوں کو اپنی سچائی، اپنی صداقت، اپنے ایمان جتانے کی ضرورت نہیں پیش آتی ہے۔ تو یہ ابلیس جتا رہا ہے، قسمیں کھا رہا ہے، قسم کھا کے کہہ رہا ہے میں تمہارا خیر خواہ ہوں، اور کہا کہ اللہ نے تم کو اس لیے منع کیا ہے ان تکونا ملکین، ایسا نہ ہو کہ تم فرشتے بن جاؤ یا جنت میں ہمیشہ رہنے لگ جاؤ، اس کی وجہ سے اللہ نے تم کو منع کیا ہے۔ شیطان انسانی زندگی میں ہمیشہ یہی خواب دکھاتا ہے کہ اگر یہ چیز کر لو گے تو اس کا فائدہ کیا ہے، جبکہ حقیقت میں وہ فائدہ مند نہیں بلکہ نقصان دہ ہوتی ہے۔ فرشتہ بن جانا کیا یہ آدم علیہ السلام کی بہتری تھی؟ نہیں، بلکہ اللہ نے تو فرشتوں سے اونچا مقام حضرت آدم کو دیا تھا۔ اگر وہ فرشتے بن جاتے تو ان کا مقام نیچے ہو جاتا، بلند نہیں ہوتا۔ اللہ نے فرشتوں کو حضرت آدم کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا، حضرت آدم کو ان کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم نہیں دیا۔ تو جو سجدہ کر رہا ہے وہ بہتر نہیں ہے، بلکہ جس کے سامنے سجدہ کیا جا رہا ہے وہ بہتر ہے۔ اور اللہ نے کہاں منع کیا تھا کہ میں تمہیں جنت سے نکال دوں گا؟ اللہ نے تو یہ نہیں کہا تھا، کہا کہ ہمیشہ رہو یہاں پر۔ اب جیسے ہی انہوں نے ابلیس کے بہکاوے میں آنے کے بعد اس درخت کا پھل کھا لیا، قرآن مجید نے یہ نہیں بیان کیا وہ درخت کون تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ سب اسرائیلی روایت ہے، انگور کا درخت تھا، گندم کا یعنی گیہوں کا تھا۔ یہ ساری چیزیں آپ کو نہ صحابہ کی زندگی میں ملے گی، نہ انہوں نے اللہ کے رسول سے پوچھا، یہ فضولیات اصحاب کرام کو نہیں آتی تھی، نہ قرآن مجید نے بیان کیا۔ اگر یہ مدعا اتنا اہم ہوتا تو قرآن خود بیان کر دیتا۔ یہاں اصل مدعا تھا اللہ کے حکموں کی مخالفت، جسے قرآن مجید نے بیان کیا۔ اب اللہ نے کسی سے بھی منع کر دیا،
اب روزے کی حالت میں کھانا منع ہے، آپ کچھ بھی کھائیں گے آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا. آپ چاہے سیب کھاؤ، پانی پیو یا شربت پیو، کھانا کھاؤ، آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا. تو اصل مدعا یہ نہیں ہے کہ آپ نے کھایا کیا، اصل مدعا یہ ہے کہ آپ نے اللہ کے حکموں کی مخالفت کیوں کی، روزہ اس سے ٹوٹ جائے گا. تو یہ اصل چیز ہے، اور اسی کو قرآن مجید نے بیان کیا. فضولیات میں قرآن مجید انسانوں کو الجھاتا نہیں ہے، جو مدعے کی بات ہے اس کو بیان کرتا ہے، اور وہی چیز بیان کر دی اللہ کے حکموں کی مخالفت تھی. اور اس کے بعد جیسے ہی انہوں نے کھایا دونوں کے لباس کو اتار لیا گیا. جنت میں جو لباس تھا اللہ نے مرد اور انسان عورتوں میں یہ فطری طور پر جذبہ رکھا ہے کہ وہ اپنے ستر پوشی کرتے ہیں، اپنے جسموں کو ڈھانکتے ہیں، یہ فطرت انسانی ہے. تو جیسے ہی ان کے لباس کو اتارا گیا تو یہ جنت کے درخت کے پتوں سے اپنے آپ کو چھپانے لگ گئے، اور اس کے بعد انہیں احساس ہوا کہ ہم نے غلطی کی، اور اس کے بعد انہوں نے اللہ سے دعا مانگی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، اگر تو ہمارے گناہوں کو نہیں معاف کرے گا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا، لنکونن من الخاسرین، تو ہم تو بہت نقصان اٹھانے والے بن جائیں گے. یہ دعا تھی، وہ دعا نہیں جو لوگوں کو بیان کی جاتی ہے، جو من گڑت ہے، جس کا نہ قرآن میں نہ حدیث میں تذکرہ ہے کہ انہوں نے نعوذ باللہ عرش کے پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا دیکھا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں دعا مانگی. کسی بھی نبی، یہ تو احناف کے یہاں بھی مسلم ہے. ابن ابی العز رحمہ اللہ جو ایک حنفی عالم ہے، اور یہ جس کی شرح کرتے ہیں شرح العقیدۃ الطحاویہ، جس کو لکھنے والے امام طحاوی ایک حنفی عالم ہے، اس کی شرح میں لکھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول کہ اگر کسی امام، کسی نبی، کسی کے بھی واسطے سے اللہ کے یہاں پر دعا مانگی جائے وسیلہ لگا کر، تو یہ حرام ہے، اس لیے کہ اللہ نے کہیں پر کسی کے واسطے وسیلے سے دعا مانگنے کا حکم دیا ہی نہیں ہے، چاہے وہ نبی کیوں نہ ہو. تو جب امام صاحب خود کہہ رہے ہیں نہ قرآن سے ثابت نہ حدیث سے ثابت، تو حضرت آدم علیہ السلام کیوں دعا مانگیں گے؟ اور ان کی دعا خود قرآن مجید نے نقل کی. سورہ بقرہ میں اللہ نے کہا فتلقى آدم من ربی کلمات، آدم علیہ السلام نے کلمہ دعا کس سے لی؟ قرآن کہہ رہا ہے من ربہ، اپنے رب سے. اب یہ من گڑت حدیث کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ وہ عرش سے لے رہے ہیں. کتنا بڑا فرق ہے. قرآن واضح طور پر بیان کر رہا ہے کہ وہ اللہ سے کلمات کو سیکھے تھے، اور یہ من گڑت حدیث بیان کی جا رہی ہے، جھوٹا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے عرش سے لکھا دیکھا اور وہاں سے اخذ کیا. قرآن کے بیان میں ایک جھوٹی حدیث کے بیان میں بہت بڑا فرق ہے، اور اللہ کا کلام سب سے سچا ہے، سچائی اسی کے اندر ہے. اور انہوں نے وہ کلمہ اللہ سے لیا، اور وہ کلمہ یہی تھا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، توبہ کو قبول کر لیا گیا، لیکن یہ بھی کہا ایک مدت کے لیے بطور آزمائش کے اب تم سب کو زمین کی طرف اتارا جا رہا ہے، اور وہ آزمائش قیامت تک جاری رہے گی. جو لوگ اپنے عقیدہ اور اپنے منہج کی بنیاد کے پر اور اپنی دینداری کی بنیاد کے پر حضرت آدم علیہ السلام سے اپنا رشتہ ثابت کر دیں گے، وہ اللہ کی جنت میں داخل ہوں گے، اور جو ایمان نہ لانے کی وجہ سے، کفر اور شرک کی وجہ سے اپنا تعلق انبیاء سے کاٹ لیں گے، ان لوگوں کے لیے جہنم ہے. یہی دو کردار ہے جن دو کرداروں کے مطابق انسان چل رہا ہے. اب یہ ہمارے پر ہے ہم کس کردار کو اپناتے ہیں، ابلیس والا یا آدم والا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں آدم علیہ السلام کے کردار کے مطابق چلنے کی توفیق دے اور ابلیسیت سے محفوظ رکھے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.